جی نہیں، ان خرافات کے لیے نہ میرے پاس وقت ہے اور نہ رقم، مینیجر نے جواب دیا۔ جیگوار کے بعد یہاں مالک کون ہے؟ عمران کا لہجہ بھی اب بے حد خوش ہو گیا تھا۔ اوہ، جیگوار کے بعد ان کے بزنس پارٹنر ہیں جناب مٹکاف، وہ اندر کمرے میں بیٹھے ہیں، مینیجر نے اپنی جان چھوڑنے کے سے انداز میں کہا، اور عمران اٹھ کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے دروازے پر ایک دربان موجود تھا۔ مسٹر مٹکاف سے کہو کہ سینٹرل انٹیلیجنس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئے ہیں۔ عمران نے دربان سے مخاطب ہو کر کہا، او تشریف لے جائیں۔ دربان نے عہدہ سنتے ہی جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور عمران سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا جدید قسم کا دفتر تھا جس میں ایک بوڑھا آدمی میز کے پیچھے بیٹھا ٹیلی فون میں مصروف تھا۔ عمران کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے چونک کر ریسیور رکھ دیا اور پھر سوالیہ نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس، عمران نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ او خوش آمدید جناب، خوش آمدید۔ عہدے کا اثر بوڑھے مٹکاف پر بجلی جیسا ہوا اور وہ بخلائے ہوئے انداز میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے اس نے مسافے بھی کیا۔ آپ کا نام مٹکاف ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں میرا نام مٹکاف ہے، تشریف رکھیے، کیا پینا پسند کریں گے آپ؟ مٹکاف نے بے اختیار ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ سوری، ڈیوٹی کے دوران میں صرف ڈیوٹی ہی دیتا ہوں، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ جی فرمائیے، مٹکاف نے بھی واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ جیگوار کے بزنس پارٹنر ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، ہم دونوں ہی اس کے مالک ہیں، اور جیگوار کے قتل کے بعد اب سارا کاروبار مجھے ہی سنبھالنا پڑا ہے۔ لیکن جناب، میں پولیس کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں تو بیرون ملک کاروبار کے سلسلے میں مستقل رہتا ہوں۔ مجھے تو پیرس میں جیگوار کے قتل کی اطلاع ملی اور میں دوسرے روز یہاں پہنچا تھا۔ مٹکاف نے جلدی خود ہی کہنا شروع کیا۔ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ آپ نے جیگوار کو قتل کیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، دراصل یہاں کی پولیس بھی عجیب ہے، انہیں سب سے پہلے مجھ پر ہی شک گزرا کہ شاید کاروبار پر قبضہ جمانے کے لیے میں نے ہی جیگوار کو قتل کیا ہے۔ بڑی مشکل سے انہیں یقین آیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ مٹکاف نے قدرے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، پولیس کا کام قتل کی تفتیش کرنا ہے اور ہمارے محکمہ کا کام دوسرا ہے۔ یہاں پچھلے دنوں ایک فیشن شو ہوا ہے، اس میں شریک ہونے والی ماڈلز نے جو جیولری پہن رکھی تھی وہ آپ کے جیولری ہاؤس کی تیار کردہ تھی۔ میں نے اس کا ریکارڈ چیک کرنا ہے، لیکن آپ کا مینیجر بتا رہا ہے کہ یہ جیولری یہاں تیار ہی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ یہیں تیار ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ سے مل لوں، ورنہ دوسری صورت میں یہی ہو سکتی کہ میں مینیجر کو ماں ریکارڈ کے ہیڈ کوارٹر لے جاؤں۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ او جناب، ایسا مت کریں، ہمارا تو ادارہ ہی ڈوب جائے گا۔ ویسے جہاں تک مجھے یقین ہے مینیجر نے جھوٹ نہ بولا ہوگا، کیوں نہ کہ اسے علم ہی نہ ہوگا۔ میں فورمین کو بلاتا ہوں، وہ یہاں کا پرانا آدمی ہے اور وہ جیگوار کا دست راست رہا ہے۔ مٹکاف نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جلدی سے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر دبا دیا۔ فورمین جانی کو فوراً میرے دفتر بھیجو۔ مٹکاف نے نمبر پریس کرتے ہی سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ یس سر، آنے والے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بیٹھو جانی، مٹکاف نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عمران نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا اور مٹکاف حیرت بھرے انداز میں خاموش ہو گیا۔ مسٹر جانی، آپ کے لیے ایک اہم اطلاع ہے، یہ مٹکاف صاحب کو تو کچھ علم ہی نہیں۔ جیگوار زندہ ہوتا تو اس سے بات ہو جاتی۔ آپ نے جو جیولری سپلائی کی ہے فیشن شو سٹائل، وہ جعلی نکلی ہے، عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ جعلی؟ وہ کیسے؟ نہیں جناب، میں نے خود تیار کی ہے، بالکل وہی مال ہے جو نمونے کے طور پر مدام کو بھیجا گیا تھا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فورمین جانی نے بری طرح بھڑکتے ہوئے کہا۔ میں مدام لوسے کی طرف سے ہی تو آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جیگوار کیوں قتل ہوا؟ عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، ڈیکورا نے اسے قتل کیا ہے۔ میں نے مسٹر جیگوار سے کہا بھی تھا کہ جس پارٹی سے عرصے سے کاروبار ٹھیک جا رہا ہے اسی سے کیا جانا چاہیے۔ نئی پارٹی بہرحال نہیں ہوتی، لیکن ان پر تو ڈبل قیمت اور 100 پیس کا بھوت سوار تھا، اور پھر ہر ماہ 50 پیس، اور نتیجہ یہی نکلا کہ جیگوار بھی قتل ہو گئے اور اب آپ کا یہ پیغام آ گیا ہے کہ مال جعلی تھا۔ یہ سب چکر بازی ہے، جانی نے انتہائی جوشیلے اور تیز لہجے میں کہا۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے؟ عمران نے بڑے تحقیر امیز لہجے میں کہا۔ کون سا کام؟ جیولری کا کام تو میں 50 سال سے کر رہا ہوں، البتہ T2 کا کام 2 سال سے ہو رہا ہے، اور آج تک ڈیکورا نے تو کبھی شکایت نہیں کی۔ آپ کو پہلی بار مال سپلائی ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جعلی ہے، حالانکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو نمونہ بھیجا گیا تھا اور جسے مدام نے چیک کر کے آرڈر دیا تھا بالکل اسی کوالٹی کا ہے، جانی نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ آپ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور مال جعلی تیار ہو رہا ہے، منگاؤ ابھی ایک سیٹ اور پھر دیکھو۔
عمران نے بھی چیلنج بھرے انداز میں کہا ہاں بالکل، اور اگر صحیح نکلا تو پھر ڈبل قیمت دینا ہوگی۔ جانو نے اپنی جوش طبیعت کے مطابق فوراً ہی چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا بالکل دوں گا، ابھی اور اسی وقت دوں گا، بلکہ انعام بھی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہی رہ کر سیٹ منگواؤ۔ عمران نے اسے اور زیادہ چڑھاتے ہوئے کہا بالکل میں یہی منگواتا ہوں۔ جانو نے کہا اور جلدی سے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے ایک بٹن دبا دیا۔ ٹسکی اسپیشل ورک کا ایک سیٹ لے کر دفتر میں آ جاؤ۔ فور مین جانی نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ابھی آ جاتا ہے، جانی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر واقعی 5 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا آدمی ہاتھ میں ایک ڈبہ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے ڈبہ فور مین جانی کے سامنے رکھ دیا۔ بس جاؤ، میں اسے خود واپس لے آؤں گا، جانی نے کہا اور ٹسکی سر ہلاتا واپس چلا گیا۔ لو دیکھو اور ثابت کرو۔ جانی نے ڈبہ کھول کر عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ عمران نے ڈبے میں موجود لاکٹ سیٹ اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا، اور پھر اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار ابھر آئے۔ اوہ یہ تو واقعی اصلی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں غلط اطلاع دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جانی صاحب، آئی ایم سوری، میں مدام سے بات کرتا ہوں، اور آپ جتنا انعام کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ عمران نے معذرت بھرے لہجے میں کہا ابھی چھوڑیے، کیسا انعام؟ اور یہ بھی سن لیجئے کہ ڈیکورا نے ہمیں چیلنج دیا ہے کہ اگر ہم نے مال سلور ہینڈز کو سپلائی کیا تو وہ پورے اسٹاف کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب ایک ہی صورت میں مال سپلائی ہو سکتا ہے کہ جب تک سلور ہینڈز اور ڈیکورا میں سے ایک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ بس یہ میرا فیصلہ ہے، جانی نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کا فیصلہ درست ہے، ڈیکورا کا خاتمہ بس 1-2 روز میں ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں، مال بہرحال ہم نے ہی لینا ہے، لیکن ہمیں یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ آپ کو خام مال حاصل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ ڈیکورا اس سلسلے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، عمران نے کہا۔ ڈیکورا نے آج تک اس سلسلے میں کوئی تعلق نہیں رکھا کہ خام مال ہمیں جیکر دیتا ہے یا کوئی اور، اسے تو صرف مال چاہیے، اور آپ بے فکر رہیں، آپ کو مال چاہیے مل جائے گا بس، جانی نے کہا۔ دراصل ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو خام مال کے سلسلے میں کوئی تکلیف ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تکلیف اکٹھا مال دینے میں ہوتی ہے، اب آپ کو کیا پتہ کہ ہمیں کتنی مشکل درپیش آتی ہے۔ جیگر اکٹھا اتنا مال سپلائی نہیں کر سکتا اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اب جیگر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سارا مال ہمیں سپلائی کرے گا، ریڈ اسکوائر والوں کو نہیں کرے گا، کیوں نہ کہ وہ صرف انگوٹھی بناتے ہیں، ان کے پاس انگوٹھی کے علاوہ کاریگر ہی نہیں ہے، اور انگوٹھی اور لاکٹ میں 1000% کا فرق ہے۔ خواہ مخواہ انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، جانی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اور انگوٹھی اور لاکٹ میں 1000% کا فرق ہے، خواہ مخواہ انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، جانی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا، اور جانی ڈبہ اٹھائے بڑبڑاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے جناب؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، مٹکاف نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، اب ہمارا محکمہ مطمئن ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ نہیں، دراصل ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ مال جعلی سپلائی کیا گیا ہے اور اس سے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے، لیکن اب پتہ لگ گیا ہے کہ اطلاع غلط تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ تھینک یو، مزید کوئی خدمت؟ مٹکاف نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اتنا ہی کافی ہے، عمران نے کہا، اور اٹھ کر اس نے مٹکاف سے ہاتھ ملایا اور پھر تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر شدید جوش کے اشعار نمایاں تھے، اسے دراصل اندازہ ہی نہ تھا کہ اس قسم کے سلسلے کا علم ہو جائے گا۔ وہ تو صرف یہاں اس لیے آیا تھا کہ اسے جیولری کے متعلق معلوم کرے کہ یہ کیا مدام زویا نے اسے یہاں سے خریدا تھا یا باہر سے۔ اسے صرف معمولی سا شبہ تھا کہ ایک عورت کے پرس میں سے اسے ایسا ہی سیٹ ملا تھا اور اس کی لاش اسی جیولری ہاؤس کے سامنے سے ملی تھی، لیکن یہاں جاننے کی پرجوش طبیعت کی وجہ سے ایک بالکل ہی نیا انکشاف کر دیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی واپس دانش منظر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ وہ کار چلانے کے ساتھ ساتھ اس پورے دھندے کے خاتمے کا خاکہ بھی ترتیب دیتا جا رہا تھا۔ عمران صاحب، سیکرٹ سروس نے پورا شہر چھان مارا ہے، لیکن یہ مدام لوسیا نہیں ملی۔ آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی عمران کو رپورٹ دیتے ہوئے بلیک زیرو نے کہا۔ اچھا کمال ہے، میں نے تو کہا تھا کہ کنواروں کی نظریں بڑی تیز ہوتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو کہا مار کر ہنس پڑا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس PA2 ڈائریکٹر جنرل، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ X2 سر رحمان سے بات کرو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو یہ سن کر چونک پڑا کہ عمران اپنے باپ کو فون کر رہا ہے۔ یس سر، ہولڈ آن کریں سر، دوسری طرف سے PA نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ رحمان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر رحمان کی باوقار آواز سنائی دی۔ سر رحمان، 10,000 جیولری ہاؤس کے باہر ایک غیر ملکی عورت کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔
جس کے پرس میں سے جیولری کا ایک سیٹ ملا تھا۔ اس کیس کا کیا ہوا؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، او میڈم، تپاؤ کیس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ اس کیس پر تفتیش جاری ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس عورت کا تعلق سمگلروں کے کسی بین الاقوامی گروہ سے تھا، لیکن ابھی تک ایسے کوئی شواہد نہیں مل سکے جس سے یہ گروہ سامنے آتا۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سر رحمان نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے وہ جیولری جو اس عورت کے پرس سے ملی تھی اس کو چیک کرایا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس کو چیک کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مال خانے میں جمع کرا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مدام تپاؤ کے وارثوں کے کلیم پر وہ انہیں دے دیا گیا تھا۔ اس میں کوئی خاص بات تھی؟ بس جیولری کا سیٹ تھا، سر رحمان نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ یہ کیس سپرنٹینڈنٹ فیاض کے پاس ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آخر آپ اس عام سے کیس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی خاص بات ہے؟ سر رحمان نے کہا۔ ہاں سر رحمان، میرے محکمے کو اطلاع ملی کہ ہمارے ملک سے منشیات کی ایک انتہائی جدید قسم جسے T2 کہتے ہیں غیر ملکوں میں سپلائی ہو رہی ہے، اور اسے جیولری کی شکل میں سمگلنگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ T2 میں پلاڈیم مکس کر کے اسے سخت بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جیولری بنا دی جاتی ہے، اور پھر جب یہ سیٹ باہر جاتے ہیں تو ان سے پلاڈیم آسانی سے علیحدہ کر کے T2 کو فروخت کر دیا جاتا ہے، اور آج کل کی T2 عالمی منڈی میں سب سے زیادہ قیمت پا رہی ہے۔ ایک ہلکا سا اندازہ ہے کہ چوتھائی گرام T2 کی مالیت 50 لاکھ ایکرمین ڈالر ہے۔ عمران نے کہا، او T2 کے متعلق تو رپورٹیں میرے محکمے کو بھی ملی تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے T2 کی معمولی سی مقدار ایک انگوٹھی کے خفیہ خانے سے کسٹم والوں نے پکڑی تھی، لیکن پھر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ انگوٹھی غیر ملکی سے ملی تھی، لیکن یہ جیولری والی بات بالکل نہیں ہے، سر رحمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ منشیات کی سمگلنگ کا تعلق چونکہ آپ کے محکمے سے ہے، اس لیے میں آپ کو اپنے محکمے سے ملی ہوئی اطلاعات ٹرانسفر کر رہا ہوں، کیونکہ میں محکموں کے تعاون پر یقین رکھتا ہوں۔ عمران نے کہا، اوہ تھینک یو سر، میں ذاتی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سر رحمان نے جواب دیا۔ ایسی بات نہیں سر رحمان، یہ میرا فرض ہے۔ آپ ایسا کریں کہ فوری طور پر 10,000 جیولری ہاؤس پر چھاپہ ماریں۔ اس کا اصل مالک جگوار تو قتل ہو چکا ہے، موجودہ مالک مٹکاف ہے، لیکن وہ اس سارے کھیل سے لا علم ہے۔ لیکن جیولری ہاؤس کا فورمین جانی اصل آدمی ہے، اور اس کا ایک ساتھی سامنے آیا ہے، ٹسکی۔ ٹسکی اس جیولری کو اسپیشل ورک کا نام دیتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کم از کم 50 سیٹ ان کے پاس تیار ہو رہے ہیں، اور شاید خام مال بھی ہو۔ اسی طرح ریڈ اسکوائر جیولری ہاؤس میں بھی T2 انگوٹھی میں بھرا جا رہا ہے۔ سانپ کی شکل کی خاص انگوٹھی ہے جس پر ہیرا لگا ہوا ہے۔ اس کا مالک ٹام بھی قتل ہو چکا ہے، لیکن وہاں سے بھی یہ مال مل سکتا ہے، لیکن یہ چھاپہ آپ نے خود مارنا ہے، کیونکہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ عمران نے باوقار لہجے میں کہا، اوہ یس سر، تھینک یو، میں ابھی انتظامات کرتا ہوں، سر رحمان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے گڈ بائی کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، منشیات کا چکر ہے، ابھی بتاتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ٹائیگر اسپیکنگ، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ زیر زمین دنیا میں کسی جیگر نام کے ایک شخص سے واقف ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ یس باس، جیگر بڑا مشہور